بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر وائس کا سلام۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے، جس جگہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش اور خوشحال ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن خوبیوں سے، کن معجزات سے نوازا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، جنات بھی ان کے قابو میں تھے، اور کس طرح انہوں نے ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے تخت میں لگوایا، پھر ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس کس کی پوجا کرتے تھے، تو یہ سب باتیں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، یہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اسلامی معلومات سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو آئیے دوستو، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ آپ کو میں ایک پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ بقرہ، سورۃ انعام، سورۃ انبیاء، سورۃ نمل، سورۃ سبا اور سورۃ سواد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بڑی بڑائی حاصل تھی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے متعلق کچھ واضح زندہ مثالیں ہیں، وہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر انہوں نے ان تمام گھوڑوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے اپنے گھروں میں گھس جاؤ اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا اس کو ذبح کر دیں گے، ورنہ اس کو غیر حاضری کی وجہ بیان کرنی ہوگی۔ تو کچھ دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ تو اس خط کو سبا کی ملکہ کے پاس لے جایا گیا جس کا نام بلقیس تھا۔ انہوں نے یہ خط اپنے درباریوں سے پڑھوایا، ان سے پوچھا کہ اس کی بابت کیا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں اور بڑے لڑنے والے ہیں،
اگر آپ چاہیں تو ہم جنگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو اختیار یا حکم دیں گی ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ بلقیس اپنے ایلچیوں کے ہاتھ اپنے تحفے بھیجتی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جائے جاتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے پہنچتے ہیں تو وہ ان کے ایلچیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے تحفے تمہیں کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو جن بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کو صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان اور شوکت اور طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے، جس چیز کو یہ اللہ کے سوا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا تھا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پونچھے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی تو میں نے اس پر اپنا ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی۔ تو دوستو یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق کچھ اہم باتیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں